استاد اور شاگرد کا رشتہ، آج ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی اپنے اساتذہ یاد آئیں گے اس پروگرام میں۔ آپ کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کے جو استاد ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ اس تناظر میں استاد کی جو اہمیت ہے میں چاہوں گی سب سے پہلے یہاں سے آغاز کریں۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ دیکھیں، ایک فرد کی زندگی میں اور قوموں کی تعمیر و ترقی میں ایک استاد کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور میں تو کئی بار یہ بات کہتی ہوں کہ تین چیزیں ہیں، اگر وہ درست ہو جائیں تو قوم کی سمت سیدھی ہو جاتی ہے۔ ایک ماں، ایک معلم اور ایک میڈیا۔ اگر یہ تینوں اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ پوری قوم کا، پورے معاشرے کا نقشہ بدل جائے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے، آپ جب کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں کوئی پیداوار کسی فیکٹری میں تو مشینیں کام کرتی ہیں اور مشینوں کے ذریعے آپ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ سب سے جو مشکل کام ہے وہ انسان سازی ہے۔ صحیح۔ انسانوں کی کردار سازی ہے، افراد کو بنانا ہے، انہیں انسانیت سکھانا ہے، انہیں بلند درجہ عطا کرنا ہے، ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے عرش کو چھوئیں، ان کی اتنی بلند پرواز ہو۔ اور سکندر اعظم نے کہا بھی تھا کہ میرے والدین مجھے عرش سے زمین پر لے آئے، میرا استاد مجھے زمین سے عرش تک لے جاتا ہے۔ تو استاد کا رول اتنا اہم ہے کہ وہ اسے اخلاق کی بلندیاں دیتا ہے، روحانی بلندیاں دیتا ہے، علم کے ذریعے آگہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے۔ تو ایک فرد کو انفرادی سطح پر بھی تعمیر و ترقی میں مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ سارے معلمین اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دیں تو قوموں کی خوشحالی اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ اساتذہ نے کیسے اپنا رول ادا کیا۔ صحیح۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب، ہر تہذیب میں استاد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمیشہ سے دیکھا جاتا رہا، کیونکہ وہ علم دیتا ہے، وہ بچوں کو سکھاتا ہے، وہ بچوں کی تعمیر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود کو معلم فرما کر اس منصب کو اور زیادہ عزت اور توقیر سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ پیشہ، یہ منصب جو ہے یہ اہم ہو گیا کہ اساتذہ جو ہیں وہ افراد کی اور قوموں کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں۔ پھر آپ ایک نگاہ ڈالیں، آج آپ کو جتنی مادی ترقی نظر آتی ہے کسی بھی میدان میں، وہ زراعت ہے، وہ صنعت و حرفت ہے، وہ تجارت ہے، وہ عدلیہ ہے، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، ہر شعبے میں جو ترقی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو ایک استاد ہے۔ استاد کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہوئے یہ سارے شعبے ترقی کرتے ہیں۔ اسی لیے مغرب بھی ترقی کر رہا ہے کہ وہاں اساتذہ اپنا رول اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اساتذہ اس منصب کو اہم ذمہ داری سمجھیں۔ ان نے صرف اسے علم اور مہارتیں نہیں سکھانی بچے کو، بلکہ بچے کو وہ نظریات، وہ فکر، وہ عقائد اس کے اندر ڈالنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو مہارت بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت بھی دینی ہے، اس کو شہری ذمہ داریوں کے بھی قابل بنانا ہے، اس کو روحانی اس کی تربیت کرتے ہوئے اس کو دین کے لیے بھی نفع بخش بنانا ہے۔ اس طرح سے گویا ایک نفع بخش انسان تیار کر کے اس نے معاشرے کو دینا ہے، ایک معلم نے، کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ تو تربیت اور تعلیم کا پتہ ڈگریوں یا کاغذ سے نہیں چلتا، اس انسان کی شخصیت سے، اس کی عاجزی سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، جس کے پیچھے ایک استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل درست۔